اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفتح کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ پہلے میں نے 1 سے 5 تک آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کیا تھا، آج 6 سے 13 آیت کا ترجمہ بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے: اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر برا گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔ اور اللہ ہی کے ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو، اور جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اب تم سے کہیں گے گنوار پیچھے رہ گئے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں۔ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تم فرماؤ انہی کے سامنے کہتے ہو تمہارا کوئی اختیار ہے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بلکہ تم یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہیں آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا۔ تم ہلاک ہونے ہی والے لوگ تھے، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گمان نہ کرو کہ یہ مشرکین تمہیں ستاتے ہیں، بلکہ منافق مرد اور منافق عورتیں جو بھی ہیں انہیں تم سے الگ کر دیا جائے گا، اور مشرکین کو بھی، تاکہ جہنم کی آگ میں جلے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور لعنت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی تو عبداللہ بن ابی نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اہل مکہ سے صلح کر لی یا مکہ کو فتح کر لیا تو ان کا اب کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو فارس اور روم کدھر جائیں گے؟ تب اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکروں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ فارس اور روم کے لشکروں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ جس لشکر کے ذریعے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے اور اس سے ایمان والوں کے دشمن دور فرما دے، اور اللہ ہی غالب ہے، تو اس کے عذاب کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور بے شک نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے اعمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کی گواہی دیں، اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دی، اور کافروں اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنایا۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ پہلا مقصد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، دوسرا مقصد یہ کہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں، اور تیسرا مقصد یہ کہ لوگ اللہ پاک کی تسبیح صبح و شام پاکی بیان کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم و توقیر انتہائی مطلوب ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے۔ اور آگے بیان ہوتا ہے کہ جس نے بھی نبی کی بیعت کی اس نے اللہ سے بیعت کی۔ اور اس آیت میں جس بیعت کا ذکر ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بیعت ہے جو حدیبیہ کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لی تھی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا، تو مدینہ منورہ سے قریبی گاؤں والے دیہاتی جن کا تعلق غفار، زینہ، جہینہ، اشجع اور اسلم قبیلے سے تھا، کفار قریش کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ پھر بھی یہ دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مشرکین قریش بہت طاقتور ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نہیں بچ سکیں گے بلکہ سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے معاملہ ان دیہاتیوں کے خیال سے بالکل خلاف ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور اس میں سے کسی بھی ایک کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور اپنے کفر کی وجہ سے اس بھڑکتی آگ کا مستحق ہے جو کہ جہنم کی
آ گئے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کتنی بڑی ہے، اور ہمیں بھی اللہ پاک آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آیات کا ترجمہ تفسیر آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔